بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بے نیام پڑھ رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجندین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرکل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ جاتا تو ہرکل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرکل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ کپکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرکل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجندین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے، اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھے آ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں آنے دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما۔ ہرکل تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی، یاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں ملبوس تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرکل کے سامنے گئی۔ ہرکل بفرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرکل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب، 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 ہرکل نے غصے سے کہا۔ تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم دیکھ نہیں رہے؟ وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں۔ بادشاہ جب جنگ کے لیے کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرکل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجندین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال و کوائف کا قبل از وقت جاننا بہت ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خد و خال کو جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فہل تھا جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔
خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فہل ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہو گئی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا، وہ اپنی نفری کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو العور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فہل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رکے نہیں۔ ابو العور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول کا دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرکل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقوسہ ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ واقوسہ کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے رومی، انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی تک مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی وہ اجنادین کے بگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے۔ ان کا ایک ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو، وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا تھا۔ پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض اور لالچ نہیں تھا۔ واقوسہ کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے کے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو خالد کے نام سے
منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرکل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ واقوسہ میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 عیسوی کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرکل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ ہم سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوجوں کے سالاروں توما، ہربیس اور عزازیر کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچیں۔ ہرکل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور کپکولار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرکل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی کیسر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی ہمارے سامنے تو آئے ہی نہیں، سالار توما نے کہا۔ ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے، انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرکل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما، ہرکل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیر بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیر فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا؟ مجھے جتنا بھروسہ عزازیر پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں، ہرکل نے کہا۔ عزازیر تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیر کے ہم پلہ ہو۔ عزازیر رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور ہر میدان میں فتح حاصل کی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرکل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرکل، کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ تو مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے، ہرکل نے کہا۔ میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرکل کا ایک مشیر خاص ہرکل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرکل، اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا، اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیز کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس عزازیر کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرکل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرکل نے کہا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے اور مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کی میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دمشق کی طرف پڑے آ رہے تھے۔ رومی سالار عزازیر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔
اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے تھے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کی روح اقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھیں۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں کو تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز کر چکے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم ترین جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہت بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ دوڑتے دوڑتے حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جانے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑتے جنگ میں شریک ہونا تھا۔ خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کا ہراول تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج الصفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچ جائیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قید کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار سست کر دی۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور الگ صبح لڑائی شروع کی جا سکے۔ اگر جاسوس آگے نہ گئے ہوئے ہوتے تو خالد لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12000 کے لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی
13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ پا پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی، مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 عیسوی 19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کے بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی، مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خدا کی قسم، رومی کچھ اور چاہتے ہیں، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ خالد نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید۔ سالار شرحبیل نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کر دے؟ میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں۔ خالد نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار بن الازور، شرحبیل بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کے صفوں سے 3 سوار نکلے۔ وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز، تیغ زن اور شہ سوار پیدا کیے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں فوجوں سے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا۔ اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، رومیوں یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوڑا ہوا، پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔
مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا وہ اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد نے بڑی بلند آواز میں کہا، اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واگدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور کلوس کے درمیان چپ کلش تھی۔ جب خالد نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے طنزیہ کہا۔ اس نے کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن عزازیر اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری، کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا اس کی زد سے نکال لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس گھوڑے کو مزید بہتر پوزیشن میں لا کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیچھے سے آ کر مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی۔ خالد نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد نے انہیں کہا کہ کلوس کو قیدی بنا لیں۔ اس طرح کلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کے بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہیں۔ خالد پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیر سامنے آیا۔ او کلوس! سالار عزازیر نے خالد کو للکارنے کے بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کر تانا دیا۔ دیکھ لے اپنا انجام، بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد پر حملہ کرنے کے بجائے گھوڑا عام چال سے خالد کی طرف بڑھایا اور خالد سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تو اس سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ او اللہ کے دشمن! خالد نے اس کی طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیر نے تلوار نکالی اور خالد کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی، خالد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ او بدقسمت عربی! عزازیر نے خالد کا مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ خالد نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ عزازیر نے کہا، میرا نام عزازیر ہے لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ خالد نے کہا، وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیر کو خالد کی اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا،
لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار، خالد نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا؟ عزازیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ او روم کے جابر سالار، خالد نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے۔ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا۔ عزازیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ، خالد نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیر بھڑکا، عرب کے بدو، عزازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عزازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو عزازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد اور عزازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیر وار روکتا تھا، وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عزازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا، خالد نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا، عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا تھا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیر نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑایا۔ خالد کھڑے رہے۔ عزازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر کو نیچا کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیر گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیر نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوری طرح اٹھنے نہیں دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے اسے پٹخا۔ عزازیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ لے، خالد نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا کہ عزازیر کو بھی باندھ لیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ بھی تھے۔ خالد نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں
کر لیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے تلیہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی۔ چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا تھا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد نے فاحل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد نے 2 گھڑ سوار دستے 2 اور مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا۔ اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد نے ہر دروازے کے سامنے 2-2، 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا: رافع بن عمیرہ، عمر بن العاص، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانیں اور برچھیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا جو شہنشاہ ہرکل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالار عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندھے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں سے وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار بن الازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے۔ ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی لیکن خالد اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھی۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔
کسریٰ کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہی کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے اپنے وطن سے دوری، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج اور دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک بے شک، کئی آوازیں سنائی دیں۔ اور اے برہنہ جنگجو، خالد نے زرار بن الازور سے کہا، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر بھی جاں فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ اور شیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرجو صفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی اس نے تو ہرقل کو بابلا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگیں۔ عزازیر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں۔ شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا، ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر وعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ خالد جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی۔
تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرکل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے تھے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے، مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس چلے جاتے۔ خالد نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا۔ خالد نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ خالد نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ ہم سے آگے نکل آئی ہے، جاسوس نے جواب دیا، اور ایک جگہ کا نام لے کر اس نے کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے، رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اسی لیے میں کہیں ایک لمحہ بھی نہیں رکا۔ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرکل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا، انطاکیہ سے شہنشاہ ہرکل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے، خالد نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بھی بچانا ہے۔ ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے، سالار شرحبیل نے کہا۔ ابن ولید، تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے۔ 5,000 سوار کافی ہوں گے، خالد نے کہا۔ رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے۔ بہت ہے، زرار بن الازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا۔ تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الازور، خالد نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمنوں کی صفوں میں نہ گھس جانا۔ اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن الازور، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو نہیں سنبھال سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے اپنا دستہ موجود ہے، اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا۔ یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ، زرار نے کہا، لے جا اسے، خالد نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا گیا ہے۔ زرار بن الازور کو درہ عقاب، ثنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔